السلام علیکم دوستوں ہوائی جہاز ایک ایسی چیز ہے جو کم سے کم وقت میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے لوگ اس اڑتے پنچھی کا سہارا لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہزاروں میل کا سفر چند ہی لمحوں میں طے کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ایکسٹرا آرڈینری لوگ ہوائی جہاز کا سہارا غلط اور اللیگل کاموں کے لیے لیتے ہیں۔ میرا مطلب داؤد ابراہیم کی فراری سے نہیں ہے، میں کسٹم میں پکڑی گئی چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ایئرپورٹ سے برآمد ہوئی۔ میامی ایئرپورٹ پر یہ آدمی پکڑا گیا۔ یہ صاحب اپنے ساتھ 20 سانپوں کو لے کر سفر کر رہے تھے۔ کسٹم چیکنگ کے دوران یہ صاحب دھر لیے گئے۔ ان کی جیب سے نقدی تو کچھ نہ نکلا، لیکن چھوٹے چھوٹے کچھوے ضرور برآمد ہوئے۔ میڈیکل سائنس میں سانپ کا زہر قیمتی ہوتا ہے، اسی لیے یہ شخص سانپوں اور کچھووں کی اسمگلنگ کر کے جلد امیر ہونا چاہتا تھا، لیکن ان کی قسمت میں جیل لکھی ہوئی تھی، اس لیے چیکنگ کے دوران پکڑے گئے۔ ضروری نہیں کہ ایک پیشہ ور مجرم ہی اسمگلنگ کرے، ایک سائنٹسٹ نے بھی اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا۔ یہ سائنٹسٹ سمندری جانور سیل کے کٹے ہوئے سر کو اپنے سوٹ کیس میں چھپا کر لے جا رہا تھا۔ کسٹم والوں نے جب اس کے سوٹ کیس کو سکین کیا تو سائنٹسٹ کا پول کھل گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ آپ بنا ضروری کاغذ کے کسی بھی جانور یا کسی جانور کے جسم کے حصے کو لے کر ہوائی سفر نہیں کر سکتے۔ یہ سائنٹسٹ جانوروں اور پرندوں پر کوئی ریسرچ کر رہا تھا، لیکن اس کا سیل کے کٹے ہوئے سر کو اس طرح لے جانا جائز نہیں تھا۔ کسٹم ڈپارٹمنٹ نے سائنٹسٹ کو 20,000 کا جرمانہ کر دیا اور اس کی فلائٹ بھی کینسل کر دی۔ اس نے شاید کسٹم کو بے وقوف سمجھ لیا تھا۔ دبئی ایئرپورٹ پر ایک بچے کو اسمگلنگ کیا جا رہا تھا، جسے سوٹ کیس میں چھپا کر دوسری جگہ لے جایا جا رہا تھا۔ بچے کو کوئی پیشہ ور مجرم نہیں بلکہ اس کے اپنے ماں باپ چھپا کر لے جا رہے تھے۔ جب اس بچے کے والدین سے اس جرم کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ بچے کا ویزا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ کسٹم کی نگاہ سے بچ نکلیں گے، لیکن جب سوٹ کیس کو سکین کیا گیا تو بچہ دکھائی دے گیا۔ یہ اسمگلنگ کم اور بے وقوفی زیادہ تھی۔ 2005 کی بات ہے، میلبرن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر روز کی طرح مسافروں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ہوائی اڈے پر ایک سیکورٹی افیسر سب پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اچانک انہیں ایک عورت کی سکرٹ پر شک ہوا اور سکرٹ کچھ عجیب لگ رہی تھی اور اس عورت کی چال بھی عجیب تھی۔ انہوں نے شک کی بنیاد پر اس عورت کو روک لیا۔ اس عورت کی سکرٹ کی جانچ کی گئی۔ افیسر حیران رہ گئے کہ اس کی سکرٹ سے 51 ٹوپیکل مچھلیاں برآمد ہوئیں جو اسمگلنگ کی کیٹیگری میں آتی تھی۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ افیسر نے ان مچھلیوں کا کیا کیا، لیکن وہ عورت موقع پر پکڑی گئی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہوائی جہاز میں کسی بھی قسم کے ہتھیار کو لے جانا منع ہے۔ اس کے باوجود بھی کسٹم میں جو چیز سب سے زیادہ پکڑی جاتی ہے وہ ہتھیار ہی ہیں۔ یہاں ایک سپاہی سے غلطی ہوئی، اس نے ہوائی سفر کرنے کا ارادہ تو کر لیا لیکن اپنا بیگ چیک کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ جیسے ہی وہ کسٹم کے عملے کے پاس پہنچا، اس کا بیگ کھولا گیا تو وہ فوراً گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ اس کے بیگ میں 4 زندہ گرنیڈ بم رکھے ہوئے تھے جن سے وہ خود بھی انجان تھا۔ بیگ سے گرنیڈ نکلتے ہی کسٹم عملے کے ہوش اڑ گئے۔ بھلے ہی یہ فوجی نوجوان اپنے جرم سے انجان تھا، لیکن جرم تو جرم ہوتا ہے، اس لیے اسے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ 2006 میں میامی سے ہوائی سفر کرنے والی ایک عورت سے کوئی ڈرگز نہیں ملے، بلکہ اس کے بیگ سے انسانی کھوپڑی ملی، اور یہ کھوپڑی پلاسٹک کی نہیں بلکہ اصلی انسانی کھوپڑی تھی۔ بیگ کھولتے ہی کسٹم والے خود بھی حیران رہ گئے۔ جانچ کے دوران شک ہوا کہ کہیں یہ کالے جادو یا انسانی اسمگلنگ کا معاملہ تو نہیں۔ ایک بار ایک عورت بنا پولیس کا خوف کھائے ٹائیگر کے ایک زندہ بچے کو ہی اپنے سامان میں چھپا کر ساتھ لے گئی۔ یہ معاملہ تھائی لینڈ ایئرپورٹ کا ہے۔ ٹائیگر کے اس بچے کو کپڑوں کے بیچ چھپایا گیا تھا، ساتھ میں اس کے دودھ کی بوتل بھی تھی۔ تو آپ کو بتا دیں کہ اس کے پیچھے کوئی ممتا نہیں، بلکہ یہ عورت ٹائیگر کے اس بچے کو ایران میں بیچنا چاہتی تھی۔ اس کا یہ ٹارگٹ تو پورا نہ ہو سکا، لیکن اسے 4 سال کے لیے جیل ضرور بھیج دیا گیا۔ یہ بندہ بھی گریٹ ہے۔ یہ شخص چائنا ایئرپورٹ پر میٹل ڈیٹیکٹر کی وجہ سے پکڑا گیا۔ یہ بندہ 54 آئی فون سمگلنگ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا تھا۔ اس شخص نے یہ سوچا کہ ان آئی فونز کو دوسرے شہر لے جا کر مہنگے داموں بیچ دوں گا،
لیکن یہ بھائی صاحب ایئرپورٹ پر ہی دھر لیے گئے۔ ایک دو فون ہوتے تو سمجھ آتا، لیکن ان بھائی صاحب نے تو 54 آئی فونز کی ڈریس ہی بنا لی اور پکڑے بھی گئے۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا کے شہر ممبئی کی۔ ایک بار فلائٹ اڑنے سے پہلے جہاز کی روٹین میں ہونے والی صفائی کی جا رہی تھی کہ صفائی کرنے والوں کو جہاز کے باتھ روم میں بسکٹ ملے۔ یہ کھانے کے بسکٹ نہیں بلکہ خالص سونے کے بسکٹ تھے جن کی قیمت 1.2 ملین تھی۔ یہ انڈیا میں ایئرپورٹ پر پکڑی جانے والی سب سے بڑی چیز تھی جس کی جانچ کے لیے پولیس بھی آئی تھی۔ ایک بار ایئرپورٹ پر ایک عورت کا بیگ چیک کیا گیا تو اس میں ایک عجیب سی لپسٹک برآمد ہوئی۔ جب لپسٹک کو چیک کیا گیا تو یہ لپسٹک نہیں بلکہ ایک سٹیم نم تھی، وہ بھی چالو حالت میں۔ اس عورت نے تو کمال ہی کر دیا، اس نے جان پر کھیل کر کوکین کی اسمگلنگ کی۔ آپ کو بتا دیں کہ ہوائی سفر سے پہلے کی جانے والی جانچوں سے پہلے یہ عورت اچانک سے پکڑی گئی۔ یہ عورت بھاری مقدار میں کوکین سپلائی کر رہی تھی۔ یہ اسمگلنگ اس نے اپنی جان پر کھیل کر کی۔ آپ کو بتا دیں کہ اس عورت نے اپنے بریسٹ امپلیمنٹ کر کے اس میں کوکین کو چھپایا اور اس کو کوکین کی مقدار 3 کلو تھی۔ یہ خطرناک کام اس عورت نے اس طرح کیا کہ یہ کوکین اس کے جسم کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ پکڑے جانے پر اس نے خوب ڈرامے بازی کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسمگلنگ کے لیے ہوائی سفر کو سب سے آسان سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا استعمال ہارٹ ٹرانسپلانٹ گرین کوریڈور کے طور پر بھی کیا جاتا ہے؟ جب کسی ماں کے مر چکے بیٹے کا دل جو وہ اپنی مرضی سے عطیہ کر دیتی ہے نکال کر بڑی حفاظت کے ساتھ ہوائی جہاز کے ذریعے کسی دوسری ماں کے دم توڑتے ہوئے بیٹے کے سینے میں فٹ کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں اس اچھائی اور اس برائی کے بارے میں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔